میری جان مدینہ، دل کا چین مدینہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز و محترم باوقار علماء کرام، معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئے گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے سب سے پہلے منتہائے مرکز عقیدت سربراہ نبوت و رسالت آقا ارواحنا فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود پاک پیش کرنے کی سعادت حاصل کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا طبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اسٹیج پر جتنے بھی علماء کرام رونق افروز ہیں، میرے خیال سے آپ سبھی حضرات سب کو پہچانتے اور جانتے ہیں، تو اب تعارف پیش کرنے والی رسم نبھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نام ایک ایک کا گناؤں، فلاں صاحب فلاں صاحب فلاں صاحب۔ آپ انہیں جانتے ہیں، یہ آپ کو جانتے ہیں، اور جن کو نہیں جانتے ہوں گے اتنی دیر میں تو جان گئے ہوں گے، اور مجھے بھی جانتے ہیں ماشاءاللہ۔ اب تو میں آپ کے یہاں پرانا ہو چکا ہوں، برابر آنا جانا ہے، تو اپنا بھی تعارف پیش کرنے کی ضرورت نہیں۔ انشاءاللہ تعالی آج مہمان خصوصی حضرت مفتی رفیق صاحب قبلہ کا بیان خصوصی ہوگا۔ میں جملہ معترضہ کہہ لیجیے، یہ علماء کرام بیٹھے ہیں جانتے ہیں جملہ معترضہ کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ ابھی آیا ہوں، تھوڑی دیر بعد بدل الغلط کی طرح بدل دیا جاؤ گا، دوسرے کو لایا جائے گا۔ بہرحال آپ حضرات نہایت اطمینان کے ساتھ تشریف رکھیں، انشاءاللہ ایک بہترین خطاب سننے کو ملے گا، اور ابھی بہت سے شعراء اعظام تشریف رکھتے ہیں، ان کو بھی سننا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں، ایک بار اور جی لگا کر نبی اور آل نبی پر درود پاک پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا طبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میری خواہش ہے کہ میں پھر سے میری خواہش ہے کہ میں فرشتہ ہو جاؤں، میری خواہش ہے کہ میں فرشتہ ہو جاؤں
ماں سے ایسے چمٹوں، ماں سے ایسے چمٹوں کہ میں پھر سے بچہ ہو جاؤں، دیکھ اندھیرے تیرا منہ کالا ہو گیا۔ یہ ہمارے ضلع کے ہی شاعر ہے، انہوں نے کہا ہے دیکھ اندھیرے تیرا منہ کالا ہو گیا، ماں نے آنکھ کھول دی گھر میں اجالا ہو گیا، ماں نے آنکھ کھول دی گھر میں اجالا ہو گیا۔ اور یہ شعر جو ہے خصوصی طور پر حافظ عرفان صاحب کو، جتنا میں ان کو جانتا ہوں، ان سے میری بات چیت بھی جب ہوئی تو انہوں نے کہا کہ حضرت میں کہیں نہیں جا سکتا، یا میں نے کہیں جانا پسند نہیں کیا، کیونکہ گھر میں رہ کے اپنے والدین کی خدمت کرنا، ان کی دیکھ بھال کرنا، اگر میں چلا جاؤں گا تو ان کی دیکھ بھال، ان کی ضروریات کے لیے بڑی دقتیں ہو جائیں گی۔ آپ نے سنا ہوگا کہ لوگ گھر کے ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، اپنے ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، بچوں کو پالنے کے لیے، گھر چلانے کے لیے، اچھا گھر بنانے کے لیے گھر چھوڑنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، گھر چھوڑ کے، وطن چھوڑ کے پردیس میں جا کے آباد ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ لائق مبارکباد ہے کہ انہوں نے ماں باپ کی خدمت کے لیے جو ہے پردیس چھوڑ دیا، گھر کو آباد کیا۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ ایک شعر کہتا ہوں، جب تک رہا ہوں دھوپ میں، جب تک رہا ہوں دھوپ میں چادر بنا رہا، جب تک رہا ہوں دھوپ میں چادر بنا رہا، میں اپنی ماں کا آخری زیور بنا رہا، میں اپنی ماں کا آخری زیور بنا رہا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب ماں کا نام آتا ہے تو دل میں کسک پیدا ہوتی ہے، تڑپ پیدا ہوتی ہے نا۔ اگر ماں باپ کو تکلیف میں دیکھو تو انسان اپنی قوت کے مطابق ہر وہ چیز عمل میں لاتا ہے جس سے اس کے والدین کو سکون مل جائے، جس سے اس کے ماں باپ کو اس درد سے چھٹکارا مل جائے۔ میں آپ کو تاریخ بتلاؤں، حضرت طارق بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اعلان نبوت سے پہلے بھی میں مکہ آیا تھا، اور جب میں پہلے اعلان نبوت سے جب میں مکہ آیا تو میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان ایک بوڑھی عورت کے گلے میں رسی ڈال کے اسے کھینچتا ہوا لے کر جا رہا تھا۔ میں نے اس نوجوان سے پوچھا آخر کیا معاملہ ہے کہ اس بی بی کے ساتھ تو یہ سلوک کر رہا ہے، یہ کون خاتون ہے؟ اس نے کہا یہ میری ماں ہے، بوڑھی ہو چکی ہے، اسے میں رسی میں، گلے میں رسی ڈال کے کھینچتے ہوئے میں بازار لے کر جا رہا ہوں، وہاں جا کے اس کی قیمت لگاؤں گا، اگر یہ چند درہم میں بک گئی تو کسی کے گھر میں جا کے برتن دھلے گی، کسی کے گھر میں جا کے کچھ کام کرے گی، اس کا بھلا ہوگا، مجھے اس کے عوض میں کچھ پیسہ مل جائے گا۔ پیغمبر میلاد کی آمد سے پہلے دنیا کا یہ نقشہ تھا، اور پیغمبر میلاد کی آمد کے بعد دنیا کو میرے رسول یہ پیغام دیتے ہیں کہ اے لوگوں سنو، وہ خاتون جنہوں نے ابھی تک کسی بچے کو جنم نہیں دیا ہے، بچہ صرف اس کی پیٹ میں پرورش پا رہا ہے، بچہ ماں کے پیٹ کے اندر موجود ہے، جو عورت حاملہ ہے اور اس حمل کی صورت میں جو دقتیں، جو پریشانیاں اسے پیش آ رہی ہیں، سنو، اسلام وہ عالمگیری مذہب ہے، میں وہ دین لے کر آیا ہوں کہ جو عورت اپنے پیٹ میں بچے کو پروان چڑھاتی ہے، اللہ اسے اتنا اجر دے گا، اتنا ثواب دیتا ہے کہ جو ایک مرد میدان جہاد میں تلوار لے کر نکلتا ہے، جتنا ثواب اسے ملتا ہے، پیٹ میں بچہ پالنے والی ماں کو اتنا ثواب ملتا ہے۔ اب
ابھی ماں بنی نہیں، صرف حمل پیٹ میں ہے۔ اور پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں سنو، جب وہ حمل اس دنیا میں آ جاتا ہے، جب وہ خاتون بچے کو جنم دے دیتی ہے، جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اللہ اسے اتنا اجر دیتا ہے، اسے اتنا اجر دیتا ہے جتنا اجر ایک شہید کو راہ خدا میں شہید ہونے کے بدلے ملتا ہے۔ آگے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب عورتیں اپنے بچے کو پالتی ہیں، ان کی پرورش کرتی ہیں، ان کی دیکھ بھال کرتی ہیں، رات کے وقت شوہر سوتا رہتا ہے، جب بچہ پیشاب کرتا ہے ماں اٹھتی ہے، اس کا لباس بدلتی ہے، اس کا کپڑا بدلتی ہے، بچہ جب پخانہ کرتا ہے ماں اسے دھلاتی ہے، صاف کرتی ہے، جب بیوی شوہر کی جانب دیکھتی ہے وہ خاموشی کے ساتھ سو رہا ہے، وہ اچھی نیند لے رہا ہے، اور بیوی ہے جو بچے کے ساتھ اپنی نیند بیکار کر رہی ہے، اپنی نیند کو غرق کر رہی ہے، بیٹے کی دیکھ بھال کر رہی ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں سنو اے عورتوں، تمہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنے بچے کی جتنے بار لباس بدلتی ہو، رات میں جتنی بار تمہاری نیند ٹوٹتی ہے، یہ اللہ کے ہاں ضائع نہیں جائے گا۔ رات بھر جب ایک عابد عبادت کرتا ہے اور تمہارا رات میں اٹھ کر اپنے بچے کی دیکھ بھال کرنا اس عابد کی عبادت کے برابر ہے۔ یہ ہے اسلام نے جو عزت دی ہے والدین کو، اسلام نے جو مقام و منصب دیا ہے والدین کو۔ ہے کوئی مذہب، ہے کوئی دین اتنا پیارا، ہے کوئی قانون، ہے کوئی شریعت اتنی پیاری جس نے اس طریقے سے والدین کو مقام و منصب دیا ہو؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ملتی ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حلیمہ سعدیہ جنہوں نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کو پالا، میرے آقا کی پرورش کی ہے، جب وہ حلیمہ سعدیہ نے پیغمبر کو جو پالا ہوگا، جنم تو دیا نہیں، صرف پیغمبر کو دودھ پلایا ہے، پیغمبر کی دیکھ بھال کی ہے، پیغمبر کو پیدا نہیں کیا، پیغمبر کو پیدا کیا حضرت آمنہ نے، پرورش کیا حضرت حلیمہ سعدیہ نے۔ اس حلیمہ سعدیہ آج کے زمانے میں کہہ لو جیسے کہ ہم اپنے بچے کی پرورش کے لیے کسی خاتون کو رکھ لیں، کسی خاتون کو اگر ہم اپنے گھر میں رکھ لیں، وہ بچے کی پرورش کرے تو اسے کچھ نہ کچھ معاوضہ دیا جاتا ہے۔ حضرت حلیمہ نے پیغمبر کی بھی پرورش کی ہے تو ان کو کچھ نہ کچھ تو معاوضہ ملا ہوا ہوگا، جب معاوضہ مل گیا تو حق ختم ہو گیا، اب سارے معاملات ختم ہو گئے، لیکن اے حلیمہ تمہارے مقدر کو سلام، اے حلیمہ تمہاری عظمتوں کو سلام۔ حضرت حلیمہ کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب فتح مکہ ہوئی، فتح مکہ سے پہلے حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک بار پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ملنے کے لیے تشریف لاتی ہیں، دیکھتی کیا ہے کہ حضرت حلیمہ سامنے سے چلی آ رہی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رحمت عالم اپنے منبر نور پر جلوہ فرما تھے، میرے آقا کی نظر جیسے ہی جناب حلیمہ کے اوپر پڑتی ہے، مصطفیٰ جان رحمت اپنے منبر سے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، حلیمہ کے استقبال کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں۔ ساری کائنات جس کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتی ہے وہ پیغمبر جناب حلیمہ کے استقبال کے لیے کھڑا ہو رہا ہے۔ قدسی جس کے استقبال کے لیے کھڑے ہو، جس کے دیدار کا مشتاق اللہ ہو، جس کو رب ملاقات کے لیے بنائے، وہ عظیم پیغمبر، وہ جلیل القدر پیغمبر حضرت حلیمہ کے لیے کھڑا ہو رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ تیزی کے ساتھ پیغمبر اپنے منبر سے اتر رہے ہیں اور بڑی تیزی کے ساتھ مسجد کے محل میں پہنچے ہیں اور اپنی چادر کو پھیلا دیا۔ چادر جب پھیلائی حلیمہ آئی، کہا مائی یہاں بیٹھ جائے۔ حضرت حلیمہ بیٹھی ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں جتنی دیر حلیمہ سعدیہ بیٹھی رہی، رکوع اس وقت تک تحیات کی حالت میں مصطفیٰ حلیمہ کے سامنے بیٹھے رہے۔
یہ مقام ہے ماں کا، یہ منصب ہے ماں کا، صرف پالا ہے، صرف دودھ پلایا ہے، اتنا احترام کرتے ہیں پیغمبر۔ جس ماں نے جنم دیا ہے، جس ماں نے پروان چڑھایا ہے، جس ماں نے آغوش میں لے کر پیدا کیا ہے، اس ماں کا کتنا مقام ہوگا، اس ماں کا کتنا مرتبہ ہوگا، اس ماں کا منصب کتنا ہوگا۔ اس لیے لازم ہے کہ ماں باپ کی خدمت سے پیچھے نہ ہٹو۔ ملائکہ مبارکباد ہے حافظ عرفان صاحب جنہوں نے اپنی والدہ کے سالانہ فاتحہ کے موقع پر اس عظیم الشان عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انعقاد کیا ہے۔ میں اسی لیے کہتا ہوں کہ اے لوگوں، الگ الگ دن منانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج مدر ڈے ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ فادر ڈے منانے کی ضرورت نہیں ہے، سسٹر ڈے منانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا الگ الگ دن منانے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف دن اس دن کو منا لو جس دن میلاد والا پیغمبر آیا ہے، ہر دن کا حق ادا ہو جائے گا۔ اس لیے کہ ماں کون ہے یہ مصطفیٰ نے بتایا ہے، باپ کون ہے یہ مصطفیٰ نے بتایا ہے، بہن کی عظمت کیا ہے یہ مصطفیٰ نے بتایا ہے، بھائی کی محبت کیا ہے یہ مصطفیٰ نے بتایا ہے، پریوار کیا ہے، اخلاق کیا ہے، محبت کیا ہے، مروت کیا ہے، یہ مصطفیٰ نے بتایا ہے۔ مصطفیٰ کو یاد کر لو، سب کا حق ادا ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ بہت ہی مبارک حقدار ہیں یہ، انہوں نے اس ذات کے نام کی محفل سجائی جس نے ماں کا مقام و منصب و مرتبہ بتایا۔ عزیزان محترم، میں نے جو قرآن مقدس کی آیت کریمہ پڑھی ہے اس کا ایک آسان سا مفہوم یہ ہے، فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو، تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا۔ واشکرولی ولا تکفرون، شکر ادا کرو، نافرمانی نہ کرو۔ شکر کرتے رہو اللہ کا، اس نے جتنی نعمتیں دی ہیں اس کا شکر ادا کرو۔ اس کا ذکر کیسے کرو گے؟ اس کا ذکر اذانوں میں کرو، اس کا ذکر جب قرآن پڑھو تب اس کی یاد آنی چاہیے، جب نماز پڑھو تب اس کی یاد آنی چاہیے۔ اب اس کا شکر کیسے کرو گے؟ شکر کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نے میرے اوپر کوئی احسان کیا، آپ نے کسی وقت میری مدد کی، اب جب میں احسان کا بدلہ اسی وقت چکا پاؤں گا، اسی وقت چکا پاؤں گا جب میں پوری طریقے سے آپ کا شکر ادا کروں۔ اب اللہ کا احسان کا بدلہ کیسے چکاؤں گا؟ اللہ کا احسان تو ایسا ہے کہ میں بول رہا ہوں یہ بھی اللہ کا احسان ہے، میری نبض چل رہی ہے یہ بھی اللہ کا احسان ہے، دل کی دھڑکن سلامت ہے یہ بھی اللہ کا احسان ہے، ہم سب دیکھ رہے ہیں یہ بھی اللہ کا احسان ہے، ہمارے آپ کے ذہن سلامت ہیں یہ بھی اللہ کا احسان ہے، چلنے کی قوت دی یہ بھی اللہ کا احسان ہے، سونے کی کا اختیار دیا یہ بھی اللہ کا احسان ہے، بولنے کی طاقت دی، رشتوں کو پہچاننے کی طاقت دی، ہمیں مسلمان بنایا، صاحب ایمان بنایا، رسول کا امتی بنایا، یہ بھی اللہ کا احسان ہے۔ غرض یہ ہے کہ ان پیر کے ناخن سے لے کر سر کے بال تک جہاں جہاں آپ نظر ڈالو گے اپنے وجود پر اللہ کا احسان نظر آئے گا۔ زمین کو دیکھو گے، اگر اس نے زمین کا بچھونا نہ بچھایا ہوتا تو کہاں چلتے؟ یہ بھی اللہ کا احسان ہے۔ اگر رات نہ بنائی ہوتی تو کب سوتے؟ یہ بھی اللہ کا احسان ہے۔ دن کا اجالا نہ ہوتا تو کیسے کاروبار کرتے، کیسے چلتے؟ یہ بھی اللہ کا احسان ہے۔ تو اللہ کے احسان کا حق ادا کیسے کرو گے؟ ایک احسان ہو تو ادا ہو جائے، ہر لمحہ، ہر وقت، ہر معاشرے میں ہر ٹائم اللہ کا احسان ہے۔ اب کوئی ہزارہ تسبیح لے کر بیٹھے کہ نہیں میں تو اللہ کا احسان کا حق ادا کروں گا،
اور لے کے بیٹھ جائے اور شروع ہو جائے اللہ کا احسان ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، وہ شکر کی تسبیح پڑھنا شروع کر دے، تو جب تک تو جاگتا رہے گا، سانس چلتی رہے گی، ٹھیک ہے، جب تک جاگ رہا ہے تب تک اللہ کا شکر کر رہا ہے، اللہ کے احسان کا بدلہ ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن جب سو جائے گا تو تب کیا کرے گا؟ جب سو گیا اس وقت اللہ کے احسان کا حق کیسے ادا کرے گا؟ اب تو وہ سو رہا ہے، بے خبری کے عالم میں ہے، تسبیح بھی ہاتھ سے چھوٹ گئی ہے، تسبیح کہاں ہے پتہ نہیں، وہ کہاں ہے پتہ نہیں، تو اللہ کا شکر کیسے ادا کرے گا؟ تو اے لوگوں سنو، میں ایک آسان سی بات بتاؤں، اگر سمجھ میں آ جائے تو دل میں بٹھا لینا، سنو، اس لیے اللہ نے تمہیں پیدا کیا، احسان جتلایا نہیں، اللہ نے ماں باپ دیے، احسان جتلایا نہیں، اللہ نے زمین بنائی، احسان جتلایا نہیں، اللہ نے آسمان کا شامیانہ تانا، احسان جتلایا نہیں، اللہ نے تمام نعمتیں دی، اللہ نے احسان نہیں جتلایا، اور سب سے اہم نعمت وہ ہوتی ہے کہ جس پر دینے والے کو خود ناز ہو، جس پر دینے والے کو خود گھمنڈ ہو، وہ سب سے اہم نعمت ہوتی ہے۔ اللہ نے تمام نعمتیں دے دی لیکن تمہارے اوپر احسان نہیں جتلایا، لیکن جب اس کے رسول محتشم کی باری آئی، جب اس نے اپنے رسول کو بھیجا تو کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یقیناً تحقیق اللہ نے مومنوں پر، ایمان والوں پر احسان کیا ہے، اس کے درمیان اپنا رسول بھیج دیا ہے۔ اس لیے اب اگر اللہ کے احسان کا حق ادا کرنا چاہتے ہو تو رسول اللہ سے محبت کرو، رسول کی فرما برداری کرو، رسول کی اطاعت کرو، رسول کے فرمان پر چلو، رسول کے دکھائے ہوئے راستے پر چلو، رسول کی آگ سے محبت کرو، رسول کی شریعت سے محبت کرو، رسول کی لائی ہوئی کتاب سے محبت کرو۔ اگر تم رسول اللہ کی اطاعت و فرما برداری کا حق ادا کرو گے تو تم اللہ کے احسان کا حق ادا کرو گے۔ سب سے اہم چیز ہے، آخری بات عرض کروں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ بات ختم کروں گا۔ دیکھیں، صحابہ نے اپنی زندگی میں یہ ثابت کیا ہے، آج صحابہ کے برابر کوئی کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ انہوں نے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے رسول اللہ کو دیکھا، انہیں رسول اللہ کی صحبت نصیب ہوئی، اور انہوں نے اپنی زندگی میں یہ ثابت کیا، یہ پروف کیا ہے کہ رسول کی محبت کے آگے وہ کسی کی محبت کو ٹھہرنے نہیں دیتے۔ اور میں آپ کو تاریخ کے آنے میں بتاؤں، الحمدللہ ہم جس مذہب کے فالوور ہیں، جس مذہب کے ماننے والے ہیں، اس مذہب کی ایک ایک تاریخ، اور جس رسول کا ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، اس رسول کی زندگی کا ایک ایک لمحہ آن ریکارڈ کوئی تصور پہ ہمارے اسلام کی بنیاد نہیں ہے کہ ایسا ہوا ہوگا، نہیں، کب ہوا، کس وقت ہوا، کس لمحے ہوا، کہاں پر ہوا، یہ سب تاریخ کے دامن میں موجود ہے۔ صحابہ نے اپنی زندگی میں ثابت کیا کہ رسول کی محبت کے آگے انہوں نے کسی کی محبت کو کوئی اہمیت نہیں دی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی جب تاریخ پڑھو گے اور اسلام کی پہلی تاریخ یعنی پہلی جنگ کی تاریخ جسے ہم جنگ بدر کے نام سے جانتے ہیں، اسلام کی پہلی جنگ ہو رہی ہے، یاد رکھنا اسے صرف ایک جنگ کی نگاہ سے نہ دیکھنا۔ اس جنگ میں جب مسلمان جا رہے تھے تو جانتے ہو وہ جا رہے تھے، ان کے پاس ٹوٹے ہوئے نیزے تھے، 2-4 ٹوٹی ہوئی 5-6 تلواریں تھیں، کسی کے ہاتھ میں اونٹ کی ہڈی تھی، کسی کے ہاتھ میں پتھر تھا، اور جو ان کے مقابل میں لشکر تھا اس کے پاس پورے اسلحے جنگ کے موجود تھے، گھوڑے بھی تھے، تیر و تلوار سے بچنے کے لیے زرہ بھی ان کے جسم پر تھی، ہر ایک چیز موجود تھا۔ تو جب یہ نکلنے لگے نا تو یہودیوں نے مسلمانوں کو تانا مارا،
اور کہا ہے مسلمانوں اگر خودکشی ہی کرنی ہے تو کوئی ضروری ہے کہ تلوار سے اپنی گردن کٹاؤ؟ پیڑ کے درخت میں رسی ڈالو اور اسی میں پھانسی کا پھندا لگا لو، یہی بہتر ہے، کیوں وہاں تلواروں سے کٹنے کے لیے جا رہے ہو؟ تو مسلمانوں نے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی کالی کملی، اپنی چادر اوڑھے ہوئے میرے آقا آگے آگے چل رہے تھے، تو صحابہ اکرام نے میرے آقا کی جانب انگلی سے اشارہ کیا اور کہا نہ طاعت پر، نہ تقوی پر، نہ زہد و اتقاء پر، جو کچھ ہمارا ناز ہے بس محمد مصطفیٰ پر، نہ ہم تلوار کے بھروسے جا رہے ہیں، نہ تیر کے بھروسے جا رہے ہیں، نہ طاقت کے بھروسے پر جا رہے ہیں، ہم جا رہے ہیں صرف محمد عربی کی ذات پر بھروسہ کر کے میدان میں جا رہے ہیں، ہم ان کے کہنے پر جا رہے ہیں، اب جان جائے یا رہے جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم، سوائے اس عہد کے وفا کر چلے ہم۔ جب صحابہ میدان میں پہنچے ہیں اور دونوں جانب سے جب لشکروں کی صف بندی ہوئی ہے اور مسلمانوں کی جانب سے جب مسلمانوں کا لشکر کھڑا ہوا، کافروں کا لشکر کھڑا ہوا، تو وہ طرح تو فوج کے سپاہی نہیں کھڑے تھے بلکہ باپ کے مقابلے میں آج بیٹا کھڑا ہو گیا تھا، بھائی کے مقابلے میں بھائی کھڑا ہو گیا تھا، ماموں کے مقابلے میں بھانجا کھڑا ہو گیا تھا، ہاشمی کے مقابلے میں ہاشمی کھڑا ہو گیا تھا، مطلبی کے مقابلے میں مطلبی کھڑا ہو گیا تھا، قریشی کے مقابلے میں قریشی کھڑا ہو گیا تھا، لیکن صحابہ کا ایمان تھا کہ اپنی تلواریں فضاؤں میں لہرا رہے تھے اور کہہ رہے تھے یا رسول اللہ آج دنیا کے جتنے بھی رشتے ہیں ہم اپنی تلواروں سے ان رشتوں کو کاٹ دیں گے اور یہ ثابت کریں گے کہ سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، ہے رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ آج ہم محمد کی محبت کا حق ادا کر دیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے صحابہ کی زندگی اور صحابہ کی سیرت۔ صحابہ نے اپنی زندگی میں یہ ثابت کیا ہے کہ رسول اللہ کی محبت کے آگے کوئی محبت نہیں ٹھہر سکتی۔ اگر رسول کی محبت کے آگے کوئی محبت آ جائے تو پھر اسے آپ کو کاٹ دینا ہے۔ اگر بیٹا شرابی ہے تو پھر اسے گھر سے نکال دینا ہے، اسے سمجھاؤ، اگر نہیں مانتا تو گھر سے نکال دو۔ اگر بیٹا بے نمازی ہے تو کھانا بند کر دو۔ اگر بیوی بے پردہ ہے، بس زبان ہے، اسے سمجھاؤ، نہیں مانتی ہے، بات کرنا بند کر دو۔ اگر شوہر بے نمازی ہے، دروازہ بند کر دو۔ اس لیے یاد رکھو رسول کی محبت کے مقابلے میں کوئی محبت نہیں ٹھہر سکتی ہے۔ بس یہ باتیں عرض کرنی تھی، میں نے یہ باتیں عرض کر دی اور نہایت اطمینان کے ساتھ آپ لوگ بیٹھیں۔ ابھی انشاءاللہ تعالی میرے بعد آپ بہترین نعت بھی سنیں گے اور اپنے مقرر خصوصی حضرت علامہ مفتی رفیق صاحب قبلہ کی بہترین تقریر بھی سماعت فرمائیں گے۔ دعا ہے پروردگار عالم سے جو بات کرنے میں خطا و لغزش ہوئی ہو اللہ اسے معاف فرمائے۔ السلام علیکم۔